السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ اب میں بہت ہی پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ لوہے کے دروازے کی چرچراہٹ نے خاموشی کو چیر ڈالا۔ اندھیرے نامعلوم تہہ خانے میں بند درجن و غلام چونک اٹھے تھے۔ زنجیروں کی ہلکی ہلکی آوازیں، زخمی جسموں کی کراہیں اور پسینے و خون کی ملی جلی بو فضا میں معلق تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انسان اپنی شناخت کھو دیتے تھے اور صرف ایک نام باقی رہ جاتا تھا، گلیڈیٹرز۔ آرس خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی کلائیاں موٹی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، مگر اس کی آنکھیں آزاد تھیں۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سوال تھا، کیا زندگی صرف اتنی ہی ہے؟ اوپر میدان میں تماشائیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہزاروں لوگ جن کے لیے دن جشن کا دن تھا، اور نیچے وہ لوگ جن کے لیے یہی دن موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ آج تمہاری باری ہے، داروغہ کی بھاری آواز نے تہہ خانے میں گونج پیدا کر دی۔ اس نے فہرست پر نظر ڈالی اور نام پکارا، آرس۔ آرس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ یہ اس کی 5ویں لڑائی تھی۔ پچھلی 4 لڑائیاں وہ جیت چکا تھا، مگر ہر جیت اس سے کچھ نہ کچھ چھین کر لے جاتی تھی، کبھی دوست، کبھی امید، کبھی نیند۔ 2 سپاہیوں نے آ کر اسے بازوؤں سے پکڑا اور زنجیروں کو کھولا، مگر یہ آزادی نہیں تھی، یہ صرف موت تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ راستے میں وہ دوسرے گلیڈیٹرز کے پاس سے گزرا۔ کوئی زخمی پڑا تھا، کوئی دیوار پہ سر ٹکائے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ایک بوڑھا جس کے چہرے پر بے شمار زخموں کے نشان تھے، آہستہ سے بولا، اگر آج زندہ بچ گئے تو یاد رکھنا، زندگی کا قرض اور بڑھ جائے گا۔ آرز نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا یہاں ہر سانس ایک قرض ہی تو تھی، اور آزادی صرف ایک گناہ۔ دروازہ کھلا۔ روشنی کی تیز لہر نے آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے اندھا کر دیا۔ تماشائیوں کا شور طوفان کی طرح امڑ آیا تھا، ہزاروں آوازیں، ایک ہی خواہش، خون۔ آرز میدان میں اترا۔ ریت اس کے پاؤں کے نیچے چرچرا رہی تھی، جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ آج اسے پھر کسی کی سرخی اپنے اندر جذب کرنی ہے۔ سامنے اس کا حریف کھڑا تھا، ایک طاقتور بھاری جسم والا گلیڈیٹر، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں وحشت۔ دوسری طرف نرسریا کے کونے میں سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس کی نظر آرس پر ٹھہر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں، مگر اس غلام کے چہرے پر اسے ایک عجیب سی اداسی دکھائی دیتی تھی، ایسی اداسی جو کسی قاتل کی نہیں ہوتی۔ یہ لیویا تھی۔ گھنٹی بجی، لڑائی شروع ہوئی۔ لوہے کی ٹکر، تلواروں کی چمک، جسموں کی تیز حرکت، سب کچھ لمحوں میں خوفناک رقص بن گیا۔ آرز نے وار روکا، مڑا اور خود کو بچایا۔ وہ صرف لڑ نہیں رہا تھا، وہ زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر پھر اسی لڑکی سے ملی۔ تماشائی چیخ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں چیخ نہیں تھی، وہ سوال تھا جو آزر برسوں سے خود سے پوچھتا آیا تھا، کیا ہم واقعی جانور ہیں؟ آرز نے آخری وار کیا، اور وہ وار ایسا تھا کہ حریف زمین پہ گر پڑا۔ خاموشی چھا گئی، پھر شور۔ انگوٹھے کا فیصلہ بھی باقی تھا۔ آرز کھڑا تھا، پسینے اور خون میں لتھڑا ہوا، مگر زندہ۔ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ ایک طویل جنگ کا آغاز تھا، آزادی کے لیے، زندگی کے لیے، اور شاید محبت کے لیے۔ تماشائیوں کے شور نے آسمان کو چیر رکھا تھا، مگر آرز کے کانوں میں اب صرف ایک گونج باقی تھی، اپنی سانسوں کی۔ ریت پر گرا ہوا حریف بے حرکت پڑا تھا، اس کا سینہ اٹھنا بند ہو چکا تھا۔ آرز کی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ قتل پر خوش نہیں تھا، وہ صرف زندہ رہنے پر شرمندہ تھا۔ بالائی نشست پر بیٹھا میدان کا حاکم مارکس آہستہ سے آگے جھکا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو صرف طاقتوروں کو زیب دیتی تھی، جن کے لیے انسانی جان محض ایک تماشا تھی۔ ہزاروں آنکھیں اس کے ہاتھ کی طرف لگی تھی۔ پھر انگوٹھا اوپر اٹھ گیا، شور خوشی میں بدل گیا۔ زندہ رکھو، دوبارہ لڑاؤ، یہ قاتل ہے۔ آرز نے آنکھیں بند کر لی۔ زندگی مل گئی تھی، مگر کس قیمت پر؟ سپاہی دوڑے آئے، تلوار اس کے ہاتھ سے لے لی گئی اور اسے بازوں سے پکڑ کر واپس لے جایا گیا۔ میدان سے باہر جاتے ہوئے اس کی نظر ایک بار پھر اس کونے پر گئی۔ وہ لڑکی لیویا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، ترس، حیرت، یا شاید ایک ایسا احساس جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آرز کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس سے ملی، پھر دروازہ بند ہو گیا، اندھیرا واپس آ گیا۔ تہہ خانے میں واپسی پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ زخم جل رہے تھے، جسم تھک چکا تھا، ذہن جاگ رہا تھا۔ تم نے اچھی لڑائی لڑی لڑکے۔
یہ آواز داریوس کی تھی، بوڑھا گلیڈیٹر جس کے جسم پر پرانے زخم نقشوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ وہ برسوں سے زندہ تھا، یہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اچھی لڑائی؟ آرز نے تلخی سے مسکرا کر کہا، میں نے ایک انسان کو مارا ہے۔ داریوس آہستہ سے ہنسا۔ یہاں انسان نہیں ہوتے، صرف جسم ہوتے ہیں۔ انسانیت ہم سے اسی دن چھین دی گئی تھی جس دن ہمیں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ آرز خاموش ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھر آیا، لیویا کا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ آرز نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ داریوس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ سفید لباس میں، نرسریا کے پاس۔ داریوس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ اس سے دور رہو آرز، وہ آزاد ہیں، اور آزاد لوگ غلاموں کے خوابوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ آرز نے سر جھکا لیا، دل نے انکار کر دیا۔ اسی رات جب تہہ خانے میں خاموشی چھا گئی، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آرز چونک گیا۔ ایک نازک سی پرچھائی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ روشنی نے چہرہ روشن کیا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرز کی آواز مدھم تھی۔ لیویا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، آہستہ سے بولی، میں زخم دیکھنے آئی ہوں، یا شاید تمہیں۔ خاموشی پھیل گئی۔ ایک غلام اور ایک آزاد لڑکی، دو مختلف دنیایں ایک لمحے میں آمنے سامنے تھیں۔ تم جانتی ہو اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ آرز نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیویا نے نظریں جھکا لی، میں جانتی ہوں، مگر آج میدان میں جب سب خون مانگ رہے تھے تمہاری آنکھوں میں مجھے زندگی کی امید دکھائی تھی۔ آرز نے پہلی بار محسوس کیا اس کے زخموں سے زیادہ اس کے دل کو کسی نے دیکھا ہے۔ یہ ملاقات مختصر تھی مگر خطرناک تھی، مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے آزادی کی لڑائی نے دل کی جنگ کا روپ لے لیا تھا۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا۔ تہہ خانے میں موجود چراغوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی، مگر آرز کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جسم تھکا ہوا تھا، زخم ابھی تازہ تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی تھی، ایسی بے چینی جو درد سے نہیں، احساس سے جنم لیتی ہے۔ لیویا، اس کا نام آرز نے پہلی بار دل ہی دل میں دہرایا تو یوں محسوس ہوا کسی نے صدیوں سے بند کسی دروازے پر دستک دے دی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آرز چونکا نہیں، شاید اس کا دل پہلے ہی جانتا تھا کون آنے والا ہے۔ لیویا اندر داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں دوا اور کپڑے کی پٹیاں تھیں۔ اس کے قدم محتاط تھے، جیسے ہر آہٹ موت کو دعوت دے سکتی ہو۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آرز نے نفی میں سر ہلائے، کیونکہ اس کے کندھے پر گہرا زخم جل رہا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ تم جیسی آزاد روح کے لیے نہیں ہے۔ لیویا نے پہلی بار اس کی طرف پوری طرح دیکھا۔ آزادی؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اگر آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں محفوظ ہوں، تم جیسے لوگ مرتے رہیں، تو ایسے آزادی تو مجھے قبول نہیں۔ آرز خاموش ہو گیا۔ لیویا نے پٹیاں کھولیں اور زخم صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نیت مضبوط تھی۔ ہر لفظ میں خوف بھی تھا اور ہمدردی بھی۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ آرز، وہ بولا۔ اور تمہارا؟ لیویا۔ دو نام، دو زندگیاں، دو دنیایں۔ کچھ لمحوں تک صرف خاموشی رہی، پھر آرز نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے کیوں بات کر رہی ہو؟ میں ایک قاتل ہوں۔ لیویا کے ہاتھ رک گئے۔ نہیں، تم ایک مجبور انسان ہو۔ قاتل وہ ہوتے ہیں جو انگوٹھے کے ایک اشارے سے زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ آرز کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کسی نے اس کے وجود کو جرم نہیں، مجبوری سمجھا ہے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ لڑائیاں جاری رہیں، خون بہتا رہا، تماشائی ہنستے رہے، مگر ان سب کے بیچ اندھیرے تہہ خانے میں دو زندگیاں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ لیویا ہر چند رات بعد آتی، کبھی زخم دیکھنے، کبھی صرف خاموش بیٹھنے، کبھی آرز کی باتیں سننے۔ آرز اسے اپنی ماں کے بارے میں بتاتا جو غلامی میں مر گئی تھی، اپنے گاؤں کے بارے میں جو کبھی اس کا گھر تھا، اور اس خواب کے بارے میں جس کا نام آزادی تھا۔ لیویا سنتی رہتی، بغیر ٹوکے، بغیر فیصلے کے۔ ایک رات اس نے پوچھا، اگر تم آزاد ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ آرز نے دیر تک سوچا۔ میں جینا چاہتا ہوں۔ پھر بولا، صرف سانس لینا نہیں، جینا۔ لیویا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کاش میں تمہیں یہ زندگی دے سکتی۔ آرز نے پہلی بار مسکرا کر کہا، تم نے دے دی ہے ان لمحوں میں۔ یہ محبت کا اعلان نہیں تھا، مگر یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ مگر ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ بھی چلتا ہے۔ ایک رات داریوس نے آرزو کو تنہا پا کر سخت لہجے میں کہا، یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہیں مار ڈالے گا۔ یہاں محبت سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آرز نے نظریں چرا لی۔ شاید پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ داریوس نے گہری سانس لی۔ یاد رکھنا لڑکے، یہ دنیا زندہ لوگوں کو نہیں، طاقتور لوگوں کو برداشت کرتی ہے۔ آرز جانتا تھا یہ خاموش ملاقاتیں ہمیشہ نہیں چل سکتیں۔
کچھ خواب اتنے حسین ہوتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر ان کے ٹوٹنے کا خطرہ مول لے لیتا ہے، اور عارض بھی یہی کر رہا تھا۔ لیویا اس رات دیر تک سو نہ سکی۔ سنگ مرمر کے بستر، ریشمی پردے، خوشبودار چراغ، سب کچھ موجود تھا، مگر دل میں عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو کھڑکی سے کولوسیم کے بلند ستون نظر آئے، وہی ستون جن کے سائے تلے ہر روز انسانوں کو تماشا بنا دیا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ لیویا روم کے معزز سینیٹر کاسیس ویلیرین کی بیٹی تھی، ایک طاقتور خاندان جس کی ایک جنبش پر قوانین بدل جاتے تھے۔ اس کی شناخت، اس کا لباس، اس کی تعلیم، سب کچھ طے شدہ تھا، اور اسی لیے اس کی زندگی بھی، اور اس کی مخالف موت۔ اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا گلیڈیٹر انسان نہیں ہوتے، درندے ہیں، غلام ہیں اور کھیل ہیں۔ مگر اس دن میدان میں جب عارض کی آنکھوں نے موت کے سامنے بھی زندگی کی التجا کی تھی، وہ ساری تعلیم ٹوٹ گئی تھی۔ میں آزاد ہوں، لیویا نے خود سے کہا۔ مگر کیا واقعی؟ اس کی آزادی صرف دیواروں کے اندر تھی۔ اسے ہنسنا آتا تھا، مگر چیخنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے سوال سکھائے گئے تھے، جواب مانگنے کا حق نہیں تھا۔ اور عارض؟ وہ زنجیروں میں جکڑا تھا، اس کی آنکھیں سچ بولتی تھیں۔ اگلے دن لیویا حسب معمول کولوسیم پہنچی۔ سرکاری طور پر میدان کی نگران طبی معاون تھی۔ یہی اس کی وہاں موجودگی کا جواز تھا۔ اس عہدے نے اسے زخمی گلیڈیٹروں تک رسائی دی تھی، مگر اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ مارکس کی نظر اس پر پڑی۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہو لیویا؟ اس کی آواز میں شک تھا۔ لیویا نے خود کو سنبھالا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ زخمی اگر مر جائیں تو ایک کھیل تماشا ختم ہو جائے گا۔ مارک مسکرایا۔ درست، مگر یاد رکھو ہمدردی یہاں خطرناک چیز ہے۔ لیویا نے سر جھکا لیا، مگر دل میں ایک عہد بن چکا تھا۔ اسی رات وہ پھر تہ خانے میں آئی۔ عارض دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں وہی سوال، تم کون ہو لیویا؟ اس نے پہلی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں سینیٹر کی بیٹی ہوں، اس نظام کا حصہ جو تمہیں غلام بناتا ہے۔ عارض چونک گیا۔ تو پھر تم یہاں کیوں آتی ہو؟ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور حیرت بھی۔ لیویا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں اسی نظام میں سانس لے رہی ہوں جس میں تم گھٹ رہے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے، میری زنجیریں نظر نہیں آتی۔ عارض نے پہلی بار اس کی تکلیف کو محسوس کیا۔ تم چاہو تو مجھے بھول سکتی ہو، وہ بولا۔ میں تمہارے لیے خطرہ ہوں؟ لیویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تم مجھے یاد دلاتے ہو کہ میں اب تک زندہ ہوں، مگر آزاد نہیں۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ بغاوت تھی۔ دو مختلف قیدیں، ایک لوہے کی، ایک سنہری، اور دونوں آزادی کا مطلب سمجھنے لگی تھیں۔ مگر قسمت خاموش نہیں رہتی۔ دور سائے میں کسی نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا، اور کھیل اب بدلنے والا تھا۔ کچھ نظریں تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ لیویا کو یہ احساس پہلی بار اس دن ہوا جب وہ کولوسیم کی راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ قدم وہی تھے، چہرہ وہی پرسکون، مگر فضا بدلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے مشعلوں کی روشنی اب اجنبی لگ رہی تھی، جیسے ہر سایہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ مارک کا شک اب خاموش نہ تھا۔ وہ بالا نشست پر کھڑا میدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار نیچے نرسریہ کی سمت جاتی، جہاں لیویا زخمی گلیڈیٹروں کے نام درج کر رہی تھی۔ اس کے قلم کی رفتار معمول سے تیز تھی، جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکن کو کاغذ پر قید کرنا چاہتی ہو۔ سینیٹر کی بیٹی ہو کر بھی تم یہاں خود کو کیوں تھکاتی ہو؟ مارک کی آواز اچانک اس کے قریب گونجی۔ لیویا نے چونک کے سر اٹھایا۔ کیونکہ اگر میں نہ ہوں تو یہ لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، اور مردہ گلیڈیٹر تماشا نہیں دے سکتے۔ یہ جواب درست تھا، مگر کافی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ ہمدردی اور غداری کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اور غداری کا خمیازہ صرف موت ہے۔ لیویا نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک لرزش دوڑ گئی۔ اسی روز شام کو تہ خانے میں غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ عارض کو اچانک الگ کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے اسے ایک تنگ راہداری سے گزار کر ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں گلیڈیٹر بلائے جاتے تھے، یہاں خاموشی تھی۔ خاموشی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ کمرے میں ایک شخص پہلے سے موجود تھا، داریوس۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں جلدی تھی۔ بیٹھو، عارض، داریوس نے کہا۔ عارض نے بیٹھتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کیا ہے، کوئی نئی سزا؟ نقاب پوش شخص آگے بڑھا۔ نہیں، ایک موقع۔ عارض نے تلخی سے ہنسا۔ ہم جیسے غلاموں کا موقع نہیں، وقت دیا جاتا ہے مرنے تک کا۔ اس شخص نے دھیمی آواز میں کہا، ہر میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تماشے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ کچھ سینیٹروں، کچھ سپاہیوں، کچھ غلاموں کو ملا کر ایک خاموش دائرہ بن چکا ہے۔ داریوس نے بات مکمل کی۔ بغاوت؟ یہ لفظ سن کر عارض کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔
ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میدان میں زندہ رہ سکے اور لوگوں کو ساتھ لے سکے۔ نقاب پوش بولا۔ تم وہ شخص بن سکتے ہو۔ آرز خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں آزادی کا خواب ابھرا، مگر ساتھ ہی ایک چہرہ بھی، لیویا کا۔ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نقاب پوش نے سیدھا جواب دیا، سب کچھ۔ اسی رات لیویا تہہ خانے میں آئی تو آرز غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ آرز نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ آزادی قریب ہے تو کیا تم خوش ہوگی؟ لیویا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آزادی یہاں کبھی اکیلی نہیں آتی آرز، خون مانگتی ہے، اور غلاموں کے پاس خون کے سوا ہے ہی کیا؟ وہ بولا۔ لیویا نے قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ یہ جملہ پہلی بار صاف لفظوں میں کہا گیا تھا۔ آرز نے گہری سانس لی۔ اور میں پہلی بار جینا چاہتا ہوں۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، ایک ایسی خاموشی جس میں آنے والی جدائی کی آہٹ تھی۔ باہر سائے حرکت میں آ چکے تھے۔ مارک کے آدمی سوال پوچھنے لگے تھے، اور قسمت نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، وہ خطرہ بن چکی تھی۔ کبھی کبھی موت شور سے نہیں آتی، آہستہ قدم رکھتی ہے اور سب کچھ بدل دیتی ہے۔ لیویا کو اس دن کولوسیم بلایا گیا، حالانکہ کوئی لڑائی طے نہیں تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ اس کے دل میں انجانا سا خدشہ انگڑائی لینے لگا۔ اس نے خود کو سمجھایا، اور شاید یہ وہم ہے۔ سفید لباس میں ملبوس، سر جھکائے راہداریوں سے گزرتی ہوئی بالا کمرے تک پہنچی۔ دروازہ بند تھا۔ اندر آؤ، مارک کی آواز۔ لیویا نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مارک سے علاوہ 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ فضا میں سرد مہری تھی۔ تم جانتی ہو تمہیں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہیں۔ مارکس نے میز پر رکھا کاغذ اس کی طرف سرکا دیا۔ یہ تمہارے رات کے دوروں کی فہرست ہے، تہہ خانہ، غلام، خاص طور پر آرز۔ لیویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آواز ثابت رہی۔ میں ایک طبی معاون ہوں، زخمی دیکھنا میرا فرض ہے۔ مارک مسکرایا۔ فرض یا محبت؟ خاموشی چھا گئی۔ تم نے ایک غلام کو انسان سمجھنے کی غلطی کی ہے لیویا۔ مارک کی آواز سخت ہو گئی۔ اور روم میں یہ سب سے خطرناک جرم ہے، لیویا نے آہستہ سے کہا۔ اگر انسانیت جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ یہ الفاظ اس کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ مارک نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ اسے لے جاؤ۔ اسی وقت نیچے تہہ خانے میں۔ آرز کا دل بے وجہ کانپ اٹھا۔ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ خود سے بولا۔ اس نے سپاہی سے پوچھا۔ جواب میں صرف طنزیہ ہنسی ملی۔ آج تمہاری لڑائی نہیں مبارز، آج کوئی اور تماشا ہے۔ آرز کے دل میں خوف نے پنجے کاٹ دیے۔ شام کو کولوسیم دوبارہ بھرا ہوا تھا، مگر اس بار میدان میں کوئی گلیڈیٹر نہیں لایا گیا۔ لوگ حیران تھے۔ پھر اعلان ہوا۔ روم کی سلامتی کے لیے غداری کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آرز کو زبردستی اوپر لایا گیا۔ اس کی آنکھیں ریت پر جمی تھیں، اور پھر وہ لرز گیا۔ لیویا، وہ زنجیروں میں جکڑی مگر سر بلند کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف افسوس تھا، شاید اس بات کا کہ وہ زیادہ دیر ساتھ نہ دے سکی۔ آرز چیخ اٹھا۔ نہیں، یہ مت کرو۔ تماشائیوں کو اصل کہانی نہیں معلوم تھی، ان کے لیے یہ بھی ایک کھیل تھا۔ مارک کی آواز گونجی۔ یہ عورت ایک غلام کے لیے ہمدردی رکھتی تھی، روم اس کمزوری کی اجازت نہیں دیتا۔ آرز نے زنجیریں توڑنے کی کوشش کی۔ یہ میری سزا ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیویا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں آرز سے ملی۔ وہ مسکرائی، صرف ایک لمحے کے لیے، پھر تلوار چمکی اور چراغ بجھ گیا۔ خاموشی، پھر شور۔ آرز کی چیخ کولوسیم کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ داریوس نے اس کے کان میں کہا، اب تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا لڑکے۔ آرز کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، وہ جل چکے تھے۔ اب آزادی خواب نہیں رہے گی۔ اس نے دھیمی مضبوط آواز میں کہا، اب یہ بدلہ ہوگی۔ اس دن ایک محبت مری تھی اور ایک بغاوت نے جنم لیا تھا۔ لیویا کی موت کے بعد تہہ خانہ قبرستان بن چکا تھا۔ کوئی رو نہیں رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانسوں کی آواز بھی جرم لگ رہی تھی۔ آرز دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، اندر کچھ ٹوٹ کر تیز ہو چکا تھا۔ یہ غم نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ داریوس آہستہ سے اس کے پاس آئے۔ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں بچا لڑکے۔ آرز نے سر اٹھایا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ داریوس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، آج رات، پہلا پہر گزرنے کے بعد جب محافظ بدلیں گے۔ آرز سمجھ گیا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ منصوبہ تھا۔ رات گہری ہوئی، اوپر شہر سو رہا تھا، مگر نیچے غلام جاگ رہے تھے۔ ہر آنکھ میں ایک ہی سوال تھا، یا آزادی یا موت۔ داریوس نے مٹی میں لکیر کھینچی۔ یہ راہداری اسلحہ خانے تک جاتی ہے، 2 محافظ،
اگر خاموشی سے نہ ہوئے تو سب مر جائیں گے، ایک نوجوان غلام بولا۔ اور اگر ہم مر گئے؟ عارض نے پہلی بار سب کی طرف دیکھا۔ کم از کم غلام نہیں مریں گے۔ کسی نے جواب نہیں دیا، سب تیار ہو گئے۔ جب پہلا پہر بدلا، آسمان پر بادل چھا گئے۔ داریوس نے کیل نکالا جو برسوں سے دیوار میں چھپایا گیا تھا۔ زنجیروں پر ضرب لگی، ایک بار، دو بار، چھناک! عارض کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ایک ایک کر کے زنجیریں کھلتی گئیں۔ یہ آزادی نہیں تھی، یہ ان کا پہلا قدم تھا۔ راہداری میں نکلے، ننگے پاؤں، زخمی جسم، آنکھوں میں آگ۔ دو محافظ آگے کھڑے تھے۔ عارض نے اشارہ کیا، پہلا غلام پیچھے سے پکا، دوسرے نے چراغ گرایا۔ داریوس نے محافظ کا منہ بند کیا اور اس کی گردن موڑ دی۔ آواز تک نہیں نکلی۔ دوسرا محافظ تلوار کھینچنے ہی والا تھا کہ عارض اس پہ ٹوٹ پڑا۔ یہ میدان کی لڑائی نہیں تھی، بقا کی جنگ تھی۔ گھونسے، خون، آخر محافظ گر پڑا۔ عارض نے تلوار اٹھائی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اس نے آزادی کے لیے تھامی تھی۔ اسلحہ خانے کے دروازے کھلے۔ کسی نے رونا شروع کر دیا، کسی نے تلوار کو سینے سے لگا لیا۔ خاموش! داریوس فوری بولا، ابھی جنگ باقی ہے۔ جیسے اوپر جانے والی سیڑھیوں تک پہنچے، خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ بغاوت پکڑی جا چکی تھی۔ سپاہی دوڑتے آئے تھے۔ مشعلیں جل اٹھی تھیں، چیخیں گونج اٹھیں۔ غلام بھاگ رہے ہیں۔ عارض آگے بڑھا، میرے پیچھے۔ پہلی ٹکر ہوئی، لوہے کا لوہے سے تصادم، زخم پہ زخم۔ ایک غلام گرا اور مارا گیا۔ دوسرا چیخا مگر رکا نہیں۔ عارض نے سپاہی پر وار کیا، خون چھینٹا تھا۔ اس نے پلٹ کر دوسرے کو روکا۔ یہ خوبصورت جنگ نہیں تھی، یہ بدصورت، بے رحم اور سچائی تھی۔ دروازہ قریب تھا، آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ ایک آخری رکاوٹ تھی، مارک کا دستہ۔ داریوس زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے عارض کی طرف دیکھا۔ جاؤ، رکو مت۔ نہیں! عارض کی آواز ٹوٹ گئی۔ آزادی کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ داریوس چیخا، دوڑو! داریوس پلٹ کر سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا۔ عارض نے آخری بار مڑ کر دیکھا، پھر دروازہ پار کر لیا۔ باہر رات کی ہوا تھی، کھلی ہوا، آزادی کی پہلی سانس۔ پیچھے کولوسیوم جل رہا تھا۔ آگ، خون اور چیخوں کے درمیان ایک حقیقت جنم لے چکی تھی۔ غلام بھاگ نہیں رہے تھے، وہ آزاد ہو رہے تھے۔ اور عارض جانتا تھا یہ اختتام نہیں، جنگ کا آغاز تھی۔ کولوسیوم کے باہر رات کے اندھیروں میں اب صرف عارض اور چند باقی بچے ہوئے غلام تھے۔ پچھلے کچھ لمحوں کی لڑائی نے زمین پر خون کے سمندر بچھا دیے تھے اور ہوا میں دھواں، خاک کی بو گھلی ہوئی تھی۔ داریوس، جو اس جنگ کا سب سے تجربہ کار انسان تھا، آخری لمحے میں مارک کے دستے کے بیچ ٹوٹ پڑا۔ اس نے خون کے سامنے ایک ایسا راستہ بنایا کہ باقی سب فرار ہو سکیں۔ عارض نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ داریوس کی آنکھیں اب بھی زندہ تھیں، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، آزادی کے لیے لڑوں گا لڑکے، تم جاؤ۔ داریوس نے دھیمی مسکراہٹ دی۔ یہ لڑائی تمہاری ہوگی، تمہارے لیے، تمہارے لوگوں کے لیے۔ عارض نے سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ۔ تمہاری قربانی ضائع نہیں جائے گی استاد۔ شہر کی طرف بڑھتے ہوئے غلام اور سابق گلیڈیٹر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ لوگ جاگ رہے تھے، محافظ ہچکچاہٹ میں تھے۔ اب یہ صرف ایک فرار نہیں، ایک انقلاب کی شروعات تھی۔ عارض نے بلند آواز میں کہا، سن لو روم، ہم غلام نہیں، انسان ہیں۔ ہم زندہ رہنے اور جینے کے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمیں زنجیروں میں نہیں رکھ سکتے، نہ ہمیں خوف میں ڈال سکتے ہیں۔ آزادی ہماری ہے اور یہ ہم لے کر رہیں گے۔ مار کے لوگ بھاگے، شور مچا، مگر شہر کی گلیوں میں عوام نے خاموشی سے غلاموں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج، چھوٹے چھوٹے ہتھیار، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تھیں۔ ایک دن یہ سب روم کے نظام کو ہلا دیں گی۔ عارض ایک پل کے لیے رکا۔ رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے دور تک دیکھا۔ کولوسیوم کا سایہ، وہ جگہ جہاں محبت ختم ہوئی، جہاں دوست قربان ہوئے، جہاں آزادی کا آغاز ہوا۔ لیویا کی یاد اس کے دل میں زندہ تھی۔ اس کی قربانی صرف درد نہیں، تحریک تھی۔ عارض نے مسکرا کر کہا، تم نے خواب ہمیں دیا، میں اسے حقیقت میں بدلوں گا۔ صبح ہو چکی تھی، شہر جاگ رہا تھا۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ کچھ لوگ جان گئے تھے کہ غلام صرف زنجیروں میں نہیں جکڑے جاتے، وہ دل، حوصلے، قربانی میں بھی جکڑے جا سکتے ہیں۔ عارض نے تلوار نہیں تھامی بلکہ امید پکڑ لی۔ یہ صرف ایک آغاز تھا، ایک جنگ جو محبت، قربانی، خون اور آزادی سے لکھی گئی تھی۔ اور اس جنگ میں وہ اب لیڈر تھا، نہ صرف زندہ رہنے کے لیے بلکہ سب کی آزادی کے لیے۔ انسانی زندگی میں غلامی صرف لوہے کی زنجیروں، قید خانوں یا جسمانی پابندیوں تک محدود نہیں ہوتی۔ یہ ایک وسیع اور گہرا تصور ہے جو اکثر نظر نہ آنے والے پنجرے میں چھپا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے جسم آزاد ہیں تو وہ آزاد ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں مختلف اور پیچیدہ ہے۔
ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے خیالات، اپنے فیصلوں، اپنی خواہشات پر لگے ہوئے کئی ایسے لبادے پہنے ہوتے ہیں جو ہمیں اس حقیقت سے دور کر دیتے ہیں کہ ہم اندر سے کس قدر قید میں ہیں۔ آزادی ایک مستقل مقام نہیں بلکہ مسلسل جد و جہد اور شعور کا نتیجہ ہے۔ ہر لمحہ جب ہم اپنے دل و دماغ کی قید خانے سے ایک قدم باہر نکالتے ہیں، ہم حقیقی زندگی کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں یہ شعور اتنا طاقتور ہے کہ اسے کسی بھی بیرونی مظلوم یا غلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک انفرادی اور داخلی سفر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ آخر میں انسان کی سب سے بڑی غلامی اس کی اپنی سوچ کی قید ہے، اور سب سے بڑی آزادی بھی اسی سوچ کے آزاد ہونے میں چھپی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کیسے سوچیں، کیسے محسوس کریں یا کیسے جئیں، تو ہم واقعی آزاد ہیں۔ اور یہ آزادی جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، کسی بھی جسمانی قید، سماجی پابندی یا خوف کے مقابلے میں ہمیشہ مضبوط اور پائیدار رہتی ہے۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام پر۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔